اے خدا کے پاک برے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج شام کے لیے، اس رفاقت و شراکت کے لیے، تیری دی ان کے نعمتوں برکتوں بخشیوں کے لیے۔ اے خدا تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری رہبری رہنمائی کر، ساری فضا کو پاک کر، سارے ماحول کو پاک کر، آپ نے قدموں میں بیٹھنے کے لائق بنا، دعا منگنی سکھا، کلام مقدس سمجھ دے، آگے آگے چل، ہماری رہبری اور رہنمائی کر۔ اے خدا روح پاک، میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ تیرے پاس آتا ہوں اور اپنے تمام ویورز کے لیے دعا کرتا ہوں جو اے خدا اس وقت آنا چاہتے ہیں۔ اے روح پاک تو ان کو لے کے آ اور تیرا یسوع نام جلال پائے۔ ہاللیلویہ۔ تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خدا روح پاک، جتنوں کو تو چاہتا ہے کہ وہ ٹائم نکال کر آن ایئر آئیں، تو ان سب کو بڑی بھاری برکت عطا فرما۔ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں تو اپنے لوگوں کو بلیس کر۔ باپ بیٹا پاک روح تو اپنے لوگوں کو بلیس کر۔ باپ بیٹا پاک روح تو اپنے لوگوں کو بلیس کر اور اپنے نام کو جلال دے اور دواہیہ زندگی دے، روح کی معموری اور بھرپوری عطا کر۔ اے خدا روح پاک، میں تیری منت کرتا ہوں تو تمام لوگوں کو لے کر آ اور تیرا یسوع نام جلال پائے۔ ہاللیلویہ۔ پریز گاڈ، جاؤ برے کی یسوع ناصری، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اے خداوند تیرا یسوع نام جلال پائے۔ اور اے خدا، جو بہن بھائی اس وقت آن ایئر آتے ہیں، تیرا یسوع نام جلال پائے، تو سب لوگوں کو لے کر آ۔ ہاللیلویہ۔ اور اے خدا، آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے یسوع نام کو پہنچے۔ یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ کورس گئے۔ ہاللیلویہ۔ Tu
दे। आमीन। सब कुछ वक्त दुआ में गुजारी। खुदा का गहरा मसा ठहरा हुआ है, खुदा के मसा ने हमें जकड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की आए खुदा, मैं अपने आप को, अपने तमाम व्यूअर्स को तेरे हाथों में देता हूँ। तो हम सबको एक रूम में बांध ले। तू मुझे देता जा ऐसे जैसे तू शागिर्दों को देता गया, और वो आगे बांटते गए और सब खाकर शेर हो गए। आज जितने व्यूअर्स आते हैं, आए खुदा उन सबको तू बड़ी बरकत दे और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। और मैं आए खुदा दुआ करता हूँ कि जितने व्यूअर्स आ गए हैं वो अपने तमाम फ्रेंड्स को भी क्लिक करें जो उनके साथ एडेड हैं, और वो भी हमारे साथ आज के मैसेज को सुनने के लायक हो सकें। शुरू से लेके आखिर तक तेरा रूप और तेरा दबदबा छाया रहे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय व्यूअर्स। जितने मेरे व्यूअर्स आ चुके हैं, मैं आप सबका खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आप सब इस वक्त अपने कीमती वक्त को निकाल कर कीमती कलाम को सुनने के लिए आए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाहो बरेकी। अगर आप लोगों को याद होगा जो कल मेरे साथ ऑनलाइन थे, तो मैंने पुराने ऐदनामे में से एक हवाला बताया था। किसी को याद है तो वो जरूर लिखें, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। इस्तिशना 32 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, खुदा कौम बनी इसराइल के बारे में मूसा के जरिए कलाम करता है कि काश के वो अक्लमंद होते और ये जानते और अपनी आकबत पर गौर करते, अपनी मसलहत पर सोचते, अपनी आकबत पर गौर करते। तो इसका तल्लुक जो है इस वर्ष का आकबत के साथ है, अब्दियत के साथ है। हम अब्दियत से निकले हैं और अब्दियत में हमने वापस जाना है। अब्दियत से आने का एक रास्ता है, जाने के 2 रास्ते हैं। खुदा ने ये जिंदगी हमें दी है कि हम अब्दियत में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हम 2 जगहों में से एक जगह पर जा सकते हैं। कौन सी 2 जगह हैं? पैराडाइज और हेल। ये फैसला हमने खुद करना है, किसी ने हमारी जगह पे फैसला नहीं करना। मैंने अपनी बीवी की जगह पे, बीवी ने मेरी जगह पे, बच्चों ने माँ बाप की जगह पे नहीं, माँ बाप ने बच्चों की जगह पे नहीं।
ہر ایک نے اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ویئر ہی ول اسپینڈ ہز اٹرنٹی، وہ اپنی عاقبت کہاں گزارے گا۔ یہ بہت قیمتی سوال ہے، اس کو جو ہے آپ اس کو رد نہ کریں، اس سوال کے بارے میں آپ سوچیں کہ میں اپنی ابدیت کہاں گزاروں گی، میں اپنی ابدیت کہاں گزاروں گا۔ تو اس کلام کے 2 حصے تھے۔ کل میں نے آپ سے شیئر کیا کہ کون کون لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، تو میں نے 7 پوائنٹ آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ یہ لوگ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو اگر نہیں تو آپ کل کے میسج کو آپ سن سکتے ہیں کہ who will enter into the kingdom of God and today who will not enter into the kingdom of God۔ کون لوگ ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر میں اس وقت یہ کہوں کہ کتنے لوگ خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں، اور میں کہوں کہ اپنے ہاتھ دکھائیں، تو سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں گے۔ کوئی بھی یقین جانے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم جہنم میں بھی جانا نہیں چاہتے اور توبہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنے کاموں کو بھی نہیں بدلنا چاہتے، اپنی عاقبت پر بھی غور نہیں کرتے۔ تو لہذا خداوند خدا نے میرے اور آپ کے لیے، خدا نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 1 2 3 آیت پڑھیں، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی۔ تو میں نے کہا God has done his job, Jesus has done his job, now this is our turn۔ اب ہمارا کام ہے کہ اگر ہم خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اور کون سے لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ کل کا میسج تھا کہ کون لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ کل کے میسج کو ضرور سنیں۔ تقریباً 900 سے زیادہ لوگوں نے کل کا میسج سنا ہے، لوگوں نے بہت برکت پائی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی آج آپ ڈھیروں برکات پائیں گے۔ آپ کے ٹیلی فون آتے ہیں، آپ کی فیڈ بیک آتی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ٹیلی فون کر کے اپنی گواہیاں دیتے ہیں، جو لکھ کر اپنی فیڈ بیک بھیجتے ہیں۔ میں خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتا ہوں۔ تو آئیں ہم آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ who will not enter into the kingdom of God، کون لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، اگر بائبل آپ کے پاس ہے اور اگر کاپی پینسل ہے تو آپ اس لسٹ کو لکھیں کہ کون کون سے لوگ ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کرائیٹیریا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون سے لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ خدا کے کلام کا کرائیٹیریا ہے اور خدا نے یہ لسٹ ہمیں بتائی ہے، اور اس لسٹ کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں۔ میں نے حوالہ کون سا بتایا تھا، یاد ہے آپ کو یا نہیں؟ ابھی میں نے بتایا 1 کرنتھین چیپٹر 6 ورس 9 and 10۔ کیا کہا میں نے؟ 1 کرنتھین چیپٹر 6 ورس 9 and 10۔ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، نہ حرام کار، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ یاش، نہ لونڈے باز جس کو ہم ہومو سیکچویلٹی کہتے ہیں،
ना चोर, ना शराबी, ना लालची, ना गालियां बकने वाले और ना जालिम। अगर आप इसको गिन कर देखें तो तकरीबन 10 के करीब ये बातें हैं। नंबर 1 खुदा लिखा बदकार, नंबर 2 हरामकार, नंबर 3 बुत परस्त, और नंबर 4 ज़नाकार, नंबर 4 अयाश, नंबर 5 लौंडेबाज, नंबर 6 चोर, नंबर 7 लालची, नंबर 8 शराबी, नंबर 9 गालियां बकने वाले, नंबर 10 जालिम। तो ये 10 किस्म के लोग हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जस्ट एग्जामिन योरसेल्फ। आप अपने आप का मुआयना करें। इन 10 बातों में से कोई बात आपकी जिंदगी में तो नहीं पाई जाती। पहली बात, खुदा कहता है बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। बदकार से मुराद है बद से बदी, कार मैंने काम, जो बदकारी के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो ये लोग बदकार हैं जो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। दूसरा क्या लिखा है, ना हरामकार। कलाम कहता है कि जितने आदमी गुनाह करता है वो जिस्म से बाहर हैं, लेकिन हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। बुत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आज गैरों को तो छोड़ दें, हमारे मसीही लोग भी बुत परस्ती का शिकार हैं। वो बुत परस्तों के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाने के लिए बुत परस्तों के पास जाते हैं। मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए बुत परस्तों के पास जाते हैं। मज़ारों पर जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, दरगाहों पर फूल चढ़ाते हैं, कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं। तो ये एक आम बात है। और मैंने कई घरों से, लोगों के घरों से जो है तावीज़ निकाले। आज भी पढ़े लिखे लोग भी बुत परस्तों के पास जाते हैं। अक्सर तौर पर बहनें जिनकी औलाद नहीं होती, वो अपने मियाँ से छुप छुपा कर या मियाँ की रजामंदी से वो बुत परस्तों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं औलाद लेने के लिए। शायद उनको औलाद तो मिल जाती है, लेकिन औलाद छोटे सर वाली मिलती है, जिसको हम दौले शाह की चुईयाँ कहते हैं। क्या मैंने सही कहा? आर यू एग्री विद मी? अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो प्लीज राइट डाउन योर फीडबैक। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। और आगे लिखा ना अयाश। अयाश हम किसको कहते हैं? अयाश लोग वो हैं जिनको खुदा ने पैसा दिया है, दौलत दी है, और वो उस दौलत को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करने की बजाय वो शराब की महफिलें सजाते हैं और तवाइफों को बुलाते हैं, उनका डांस देखते हैं, उनसे ज़िनाकारी करते हैं, शराब नोशी के बाद अपनी हालत से बाहर हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अयाश हैं। हर मुल्क के अंदर इस किस्म के लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी बड़ी हद तक इस अयाशी के जो हैं मूर्त के पाए जाते हैं। तो लिहाजा आप इस बात पर गौर करें जो मैं कह रहा हूं। मैं कोई डिटेल से नहीं बल्कि वर्सेस की, इन अल्फाज की तशरीह कर रहा हूं कि अयाश लोग कौन से हैं।
اور بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ غیروں کے ساتھ جو ہے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، شراب محفلیں سجاتے ہیں اور یہ بدکاری کرتے ہیں، ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، طوائفوں کو بلاتے ہیں، ساری رات مجرا کرتے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ یہ کلام ہے، کلام کسی کی جو ہے وہ طرفداری نہیں کرتا. جیسے کلام ایک آئینہ ہے، کلام ایک عدالت ہے، عدالت میں ہر بات ڈسکس کی جاتی ہے، آئینہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ چہرے پہ کیا کیا داغ دھبے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ کہتے ہوئے آر نہیں ہے. اور پھر کیا لکھا ہے، نہ لونڈے باز ہومو سیکچویلٹی. آپ جانتے ہیں کہ مغرب نے، امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے اور اس کا جو بل پاس کر دیا اور اس کو قانونی قرار دے دیا ہے. اور یہ امریکہ کی ہسٹری میں سب سے برا دن تھا جب انہوں نے 15 مئی 2015 کے اندر یہ بل پاس کیا. نہ چور خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. اب بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو واقعی ہی چور ہیں. آج کل کسی وقت تو چور ڈر کے آتے تھے اور آج کل تو چور بتا کے آتے ہیں کہ ہم فلاں وقت آئیں گے. آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے تو کر لیں. اس قدر جو ہم دیکھتے ہیں کہ نظام اس قسم کا چل پڑا ہے کہ غریب لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ان کے پاس جدید قسم کے آلات ہوتے ہیں، ویپنز ہوتے ہیں، سب لوگوں کو ایک کمرے میں بند کرتے ہیں، سب کچھ لوٹ لاٹ کر وہ چلے جاتے ہیں. چور خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے. اب چور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکے ڈالیں. خدا کا وقت جو ہے 24 گھنٹے کی جو دائی یکی ہے. میں پیسے کی دائی یکی کی بات نہیں کر رہا اس وقت، میں اس وقت کی دائی یکی کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. 24 گھنٹے کی دائی یکی کتنی بنتی ہے؟ آپ اس کو 10 پہ ڈیوائیڈ کر دیں. 24 گھنٹوں کو 10 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ 10واں حصہ نکل آئے گا. تقریباً 2.5 گھنٹے کے قریب یہ پلس مائنس یہ وقت بنتا ہے جو ہم نے خدا کا وقت خدا کو دینا ہے. تو کیا یہ وقت 2 گھنٹے 40 منٹ ہم خدا کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں تو ہیلیلویا، اگر نہیں دیتے تو ہم خدا کے وقت کی کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں. اور کلام کہتا ہے کہ چور خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. تو جو خدا کا وقت ہے، جب آپ خدا کے لیے نہیں صرف کرتے تو وہ وقت کہاں صرف ہوتا ہے؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ جو خدا کا وقت ہے، جب آپ خدا کو نہیں دیتے تو وہ وقت آپ کا کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے. اور آپ آج کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ 10واں حصہ جو خدا کا ہے اگر ہم نہیں دیتے تو ہم خدا کے وقت کی چوری کرتے ہیں. اور چور کی سزا کیا ہے؟ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا ڈاکہ ڈالیں تو پھر ہی چور کلائیں گے. نہ لالچی. لالچ کیا ہوتا ہے؟ ہرس. یعنی آج دنیا کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر آدمی دوسرے کو گرا کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، دوسرے کی پروموشن کو روک کر اپنی پروموشن کروانا چاہتا ہے. اور کلام کہتا ہے 10